صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: يقول تعالى مخبرا عن طالوت ملك بني إسرائيل حين خرج في جنوده ومن نطاه من ملأ بني إسرائيل، وكان جيشه يومئذ فيما ذكره الصدي 80,000 فالله تعالى أعلم. اب اللہ تبارک و تعالی سورۃ البقرہ کی ان آیات میں حضرت طالوت کے واقعے کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں. مفسر فرماتے ہیں کہ اللہ پاک خبر دیتے ہیں طالوت کے بارے میں جو بنی اسرائیل کا بادشاہ تھا. ہینا خرج فی جنودہ، جب وہ اپنے لشکر کو لے کر نکلا، ومن اطاعہ من ملأ بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل کے جو سردار اس کی بات کو مان گئے، اس کی اطاعت پہ تیار ہو گئے، تو اب طالوت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق بادشاہ معین ہوئے اور اپنے لشکر کو لے کر نکلے. تو اس زمانے میں لشکر کی تعداد جو ہے تقریباً 80,000 تھی. جیسے الحمدللہ آپ نے کئی دفعہ پڑھا ہے کہ قرآن مقدس بس ایک واقعہ ذکر فرماتے ہیں، اس کے جزئیات اور تفصیلات کہ بھئی لشکر 80,000 تھا، لاکھ تھا، 50,000 تھا، اس میں بحث نہیں فرماتے. یہ قاعدہ ہے. باقی علماء کرام کو جو کتب سابقہ سے، روایات سابقہ سے باتیں معلوم ہوتی ہیں اس کے مطابق وہ نقل فرما دیتے ہیں، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو صرف اتنی ذکر فرمایا ہے کہ وہ اپنے لشکر کو لے کے نکلے. لیکن سدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طالوت کا لشکر جو ہے 80,000 تقریباً 80,000 کا لشکر تھا. تو اب اطاعت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے استقلال اور عدم استقلال کا ایک اور امتحان مقرر فرما دیا. پہلا امتحان تو یہ تھا نا کہ بھی اطاعت کریں، تو وہ اکڑ گئے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب پیغمبر کی دعا قبول فرمائی، ان کو نشانی ملی کہ اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ تابوت لے کے آئے اور طالوت کو پہنچا دیا. اب لوگوں نے اطاعت تو کر لی. اب اطاعت کے بعد جب لشکر لے کر نکلے تو یہ اور امتحان آیا کہ بھئی اس اطاعت پر پکے بھی ہیں یا پختہ نہیں ہیں. یعنی یہ امتحان تھا استقلال اور عدم استقلال کا. انہو قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، انہوں نے فرمایا اے مختبرکم بنہر، اللہ تبارک و تعالیٰ اب تمہارا امتحان لیں گے ایک نہر کے ذریعے. قال ابن عباس وغیرہ وهو نہر بین الاردن وفلسطین، یعنی نہر الشریعت المشہور. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ نہر جو ہے فلسطین اور اردن کے درمیان میں تھی، اس کو انہوں نے عبور کرنا تھا. تو اللہ نے ایک امتحان بنا دیا کہ اب جب تم اس نہر کو عبور کرو گے تو حکم ملا کہ بھئی اس میں سے جو آدمی پانی نہیں پیے گا، بالکل چکھے گا بھی نہیں، وہ تو 100% مخلصین میں ہوا، اور جو آدمی چلو بھر پی لے اس کو بھی اجازت ہے. لیکن جس نے پیٹ بھر کے پی لیا اور پانی پہ ٹوٹ پڑا، اس کا مطلب ہے کہ وہ امتحان میں فیل ہو گیا اور وہ پکا نہ رہا، عدم استقلال اس کا جو ہے وہ واضح ہو گیا.
فمن شرب منه فليس مني اي فلا يصحبني اليوم في هذا الوجه. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اور بادشاہ نے کہا کہ جس شخص نے بھی اس سے پانی پی لیا وہ پھر میرے ساتھ نہیں جائے گا. کیوں؟ جب میرے حکم سے تم اپنے آپ کو ایک پانی سے نہیں روک سکتے ہو تو دشمن کے مقابلے پہ پھر کیسے صبر کرو گے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان رکھا گیا. وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ. اور جو اس پانی کو نہیں پیے گا وہ میرے ساتھ جنگ میں جائے گا. ہاں مگر اگر کسی نے چلو کے برابر تھوڑا سا پانی چکھ لیا تو کوئی حرج نہیں. قال اللہ تعالیٰ فشربوا منه الا قليلا منهم. اللہ پاک نے فرمایا کہ جب وہ پانی پہ آئے تو سب پانی پہ ٹوٹ پڑے, سب پانی پینے لگ گئے مگر تھوڑے سے لوگ جو تھے وہ رہ گئے. قال ابن جریج قال ابن عباس من اقترب منه بيده رويا ومن شرب منه لم يروى. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جن لوگوں نے پانی نہ پیا وہ تو مخلصین تھے نا, اور جن لوگوں نے چلو کے برابر بھی پانی پی لیا اللہ نے ان کو سیراب کر دیا. اور جنہوں نے اس کا کہنا نہ مانا اور پانی پہ ٹوٹ پڑے وہ پانی بھی پی رہے ہیں لیکن پیاس نہیں بجھ رہی. وَقَدَا رَوَاهُ السُّدَيُّ النَّبِيُّ مَالِكَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَدَا قَالَ قَتَادَةُ بْنُ شَوْذَبَ وَقَالَ السُّدَيُّ كَانَ الْجَيْشُ 80,000 فشرب منه 76,000 وتبقى معه 4,000. حضرت سدئی نے یہ بھی روایت نقل فرمائی ہے کہ اس وقت طالوت کا جو لشکر تھا 80,000 تھا, لیکن 76,000 یعنی 76,000 70 اور 6,000 76 نے پی دیا. وتبقى معه 4,000 باقی صرف 4,000 کا لشکر رہ گیا. قضا قال وقد روى ابن جرير من طريق اسرائيل وسفيان الثوري ومسهر بن قدام النبي اسحاق السبيعي عن البراء ابن عازب رضي الله تعالى عنه قال كنا نتحدث عن اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يوم بدر 319 على عدة اصحاب طالوت الذين جادوا معه والنهر وما جاوز معه الا مؤمن. اور ایک روایت میں آتا ہے حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ کنا نتحدث, ہم آپس میں باتیں کیا کرتے تھے کہ ان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا, کہ بدر کے دن جو تھے ہماری تعداد جو تھی 300 اور کچھ تھی یعنی 313. تو ہم یہ آپس میں بات کرتے تھے کہ ہمارا عدد بھی اتنی ہے جتنی کہ طالوت کے ساتھ باقی رہ گیا تھا جنہوں نے اس کے ساتھ اس نہر کو عبور کیا. وما جاوزہ معه الا مؤمن, اور اس نہر کو عبور صرف ان لوگوں نے کیا جو خالص مومن تھے, جو کمزور ایمان تھے وہ رہ گئے. ورواه البخاری عن عبد الله بن رجاء عن اسرائيل بن يونس النبي اسحاق عن جده عن البراء بنحوه. ولهذا قال تعالى فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده أي استقلوا أنفسهم عن لقاء عدوهم لكثرتهم فشجعهم علماؤهم العالمون بأن وعد الله حق فإن النصر من عند الله ليس عن كثرة عدد ولا عدد. ولهذا قالوا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہے کہ جب وہ جناب گزر گئے اور وہاں پہنچے تو کہنے لگے کہ ہم دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے کیونکہ ہماری تعداد جو ہے بہت تھوڑی رہ گئی ہے اور دشمن جو ہے وہ بے حد اس کے پاس قوت ہے. لیکن اس وقت جو علماء تھے, جو صحیح معنوں میں عالم تھے, جاننے والے, عمل کرنے والے اور اللہ کے وعدے پر یقین رکھنے والے کہ اللہ کا وعدہ جو ہے وہ حق ہے, اس میں کبھی خلاف نہیں ہو سکتا, اور جو یہ بات بھی جانتے تھے کہ ان النصر من عند اللہ, کہ مدد جو ہے وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. نہ تو مدد لشکر کی تعداد پہ موقوف ہے اور نہ ہتھیاروں پہ موقوف ہے, بلکہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. کتنی چھوٹی سی جماعتیں ہوتی ہیں لیکن بڑی جماعتوں پہ اللہ ان کو غلبہ عطا فرما دیتی ہیں. واللہ مع الصابرین, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت جو ہے وہ صبر کرنے والوں کو حاصل ہوتی ہے.
تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ دراصل یہ امتحان ہوتی ہیں اللہ تعالی کی طرف سے، لیکن جی کہ خدا بند قدوس نے جو یہ کارخانہ عالم پیدا فرمایا ہے، عالم دنیا، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مخلوقات پیدا فرمائی، لا تعد ولا تحصى، جن کے عدد کا کوئی علم بھی نہیں، لیکن مکلفین جو ہیں یعنی جن کو شریعت کا پابند کیا گیا ہے وہ انسان اور جن ہیں۔ حیوانات جو ہیں وہ مکلف نہیں ہوتے شریعت، اسی طرح حشرات ہیں، کیڑے مکوڑے، جانور، چرند پرند، ان پہ شریعت کی کوئی پابندی نہیں۔ شریعت کی پابندی کس پر ہے؟ انسانوں پر اور جنوں پر۔ اچھا، اب اللہ تبارک و تعالی اگر چاہتے تو یہ بھی قادر تھے اس بات پہ کہ ایک مخلوق جنت کے لیے پیدا فرما دی، ایک جہنم کے لیے، بات ختم ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پہ بھی قادر تھے کہ کوئی بندہ جو زمین پہ پیدا ہو اس کے حکم کی نافرمانی کر ہی نہ سکے، وہ اس بات پہ قادر۔ جیسے اللہ نے فرشتوں کی ایک مخلوق بنائی ہے جو اللہ کی نافرمانی نہیں کر، اتنی بڑی عدد ہے ملائکہ کا، وما یعلم جنود ربک الا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ملائکہ کا لشکر جو ہے اس کو کوئی نہیں جانتا مگر اللہ تبارک و تعالیٰ، اور تمام فرشتوں کا یہ عالم ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ ہرگز نافرمانی نہیں کرتے، جو حکم ملتا ہے اس طاعت میں لگے۔ تو اللہ اسی طرح اپنے بندوں کو بھی مجبور کر سکتے، لیکن یہ اللہ کا ایک نظام ہے کہ اس نے دنیا بنائی، اس میں مخلوق پیدا کی، انس و جن کو پیدا کیا، پھر سب کو اللہ نے عقل دیا، سمع دیا، بصر دیا، ان کو اختیار دیا، ان کو تمیز دی، ان کو یہ سمجھ دی، اور سمجھ کے بعد قدم اٹھانے کا بھی اختیار دیا کہ دیکھو بھئی یہ صراط مستقیم ہے اور یہ غلط راستہ، جنت کا راستہ ہے، یہ جہنم کا راستہ۔ اور پھر اس کو واضح کرنے کے لیے، اس کو سمجھانے کے لیے اللہ نے اپنے لاکھوں نبی بھیجے، اللہ نے اپنی کتابیں اتاری، اللہ نے اپنی شریعت اتاری۔ ان سب کے بعد، اتنے واضح ہدایات کے بعد اور دلائل کے بعد، پھر اگر کوئی قوم کفر پر، شرک پر اڑ گئی، لیکن صرف کفر و شرک پہ رہی، پھر بھی اللہ نے ان کو برباد نہیں کیا۔ از کفر پر سزا نہیں ملتی، وہ آخرت میں ملے گی، لیکن جب کفر و شرک کے ساتھ انہوں نے دنیا میں فساد برپا کر دیا، استکبار کیا، تجبر کیا، تعنت کیا، اللہ کے نبیوں کے مقابلے پہ ڈٹ گئے، پیغمبروں کو قتل کیا، مظلوموں پہ ظلم کیا، پھر اللہ کا قہر آ گیا۔ پھر اس عذاب میں بھی اپنے باقی بندوں کے لیے ایک ہدایت کا ذریعہ تھا کہ بھی تم بھی سمجھ لو، اگر تم ایسا کرو گے پھر تمہارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ پھر اللہ نے اپنے بندوں کے لیے امتحان رکھے۔ اب دیکھیں نا یہ مثلا رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، اللہ پاک حکم دے دیتے ہیں ابھی دن میں روزہ رکھو، صبح صادق سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک کھانا بھی بند، پینا بھی بند، میاں بیوی کا ملنا بھی بند۔ اب اللہ میاں کو کیا ضرورت ہے؟ اگر تم بھوکے رہو یا پیاسے رہو یا تم بیوی سے ملو یا نہ ملو، اس میں ملو گے تو اللہ کا کیا فائدہ ہے، نہیں ملو گے تو کیا نقصان؟ اصل میں یہ ہمارے نفس کا ایک امتحان ہے، تزکیہ ہے، جیسے سونار سونے کو کٹھالی سے گزارتا ہے، اللہ بھی اپنے بندوں کو اس امتحان سے گزارتے کہ پھر کتنے اس میں کھرے نکلتے ہیں، کتنے کھوٹے نکلتے ہیں، ورنہ اللہ کو کیا ضرورت؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو کوئی ساری دنیا روزے دار بن جائے، اللہ کو فائدہ کوئی نہیں۔ ساری دنیا اگر روزے کا انکار کر دے تو اللہ کا نقصان کوئی۔ یہ کیا ہے اصل میں؟ اس کو کہتے ہیں تہذیب النفس و تہذیب الاخلاق۔ آج یہی مشکل ہے کہ ہمارے مدرسوں میں ماشاءاللہ
یعنی ہر سال کسی مدرسے سے 100 طالب، کسی سے 1000 طالب، کسی سے 200، 500، 400، یعنی اگر آپ کے ملک کا حساب لگایا جائے تو ایک سال میں ہزاروں کی تعداد میں طالب العلم ہیں جو دور حدیث فارغ کر کے مکمل کر کے سند لے کے باہر جاتے ہیں. ہزاروں طالب علم. یعنی صرف جو علماء دیوبند کا وفاق ہے 3,500 مدرسہ تو صرف اس کا ہے. اچھا اسی طرح پھر بریلوی حضرات کا علیحدہ وفاق ہے، ان کا اپنا وفاق ہے، ان کے مدارس ان کے وفاق کے تابع ہیں، آخر ان کے بھی ہزاروں مدارس ہوں گے. اسی طرح اور بھی جماعتوں کے. اچھا اور ایسے بھی سینکڑوں مدارس ہیں ملک میں جنہوں نے اپنے آپ کو رجسٹر نہیں کرایا وفاق میں، وہاں بھی طلباء ہیں. یہ تو صرف آپ کے میں ایک ملک کی بات کر رہا ہوں نا. اسی طرح اب آپ پورے عالم اسلام پہ نظر ڈالیں، چونکہ پورے عالم اسلام میں 1 ارب سے زیادہ مسلمان ہے. 1 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں. یعنی آپ اندازہ کریں کہ 100 کروڑ کا جا کے 1 ارب بنتا ہے، اور 1 ارب سے، اور بعض لوگوں کے تحقیق کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ اگر صحیح اعداد و شمار لیے جائیں تو 1.5 ارب کے قریب مسلمان ہے پوری دنیا میں. اب اس 1.5 ارب میں دیکھیں، باقی باتوں کو چھوڑ دیں آپ، یعنی سرکاری مدرسوں کو چھوڑ دیں، صرف دینی مدرسوں کو لے لیں، تو معنی یہ ہے کہ بھئی ایک ملک میں اگر ہزاروں طالب ہیں تو پورے 50 سے زیادہ اسلام کے ملکوں میں معنی یہ ہے کہ 50,000 طالب دین کا نکلتا ہوگا ہر سال. لیکن جس انداز میں دین کا کام ہونا چاہیے وہ کام نہیں ہو رہا. اچھا اگر ایک مدرسے سے 100 طالب العلم نے دورہ حدیث سے فراغت کی سند حاصل کی ہے، ان میں مدرس بننے کے قابل 5 یا 10 طالب بھی نہیں ہوتے. اچھا مدرس کو چھوڑ دیں، اصلاح کرنے والے بھی ان 100 طالب العلموں میں 10 بھی نہیں ہوتے. اگر کوئی مولوی کہیں مثلا مسجد میں امام بن گیا، کہیں وہ خطیب بن گیا، کسی مسجد میں مدرس بن گیا، کہیں استاد بن گیا، تو اب اس کے ذریعے بھی بچوں کو علم تو تھوڑا بہت پڑھایا جا رہا ہے، لیکن بچوں کا اخلاق اور تزکیہ اور بچوں کی اصلاح نہیں ہو رہی. قرآن پڑھنے والا بچہ ہے، جب قرآن پڑھ کے باہر نکلتا ہے سگریٹ پیتا ہے. قرآن پڑھنے والے طالب العلم ہیں، وہ آتے ہیں ماشاءاللہ تحفیظ القرآن کے اداروں میں، مدارس میں، دوائر میں قرآن پڑھتے ہیں، شام کو جا کے گھروں میں فلم دیکھتے ہیں، VCR پہ بیٹھے ہیں، فلمیں چلاتے ہیں، ٹی وی دیکھتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ یاد رکھو، اس کی وجہ یہ ہے کہ تزکیہ نفس نہیں ہو رہا. پہلے دور میں یہ طریقہ نہیں تھا. ایک دور تو تھا نا جی صحابہ کا رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ تو دور نبی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں تو یہ عالم تھا نا کہ حضور کی صحبت میں آئے، اللہ کے نبی کے چہرے پہ نظر پڑی، حضور کے پیچھے نمازیں پڑھی، 1 دن 2 دن لہذا صحبت میں گزرا اور آسمانوں پہ پہنچ گئے. وہاں تو سیدھی تربیت کرنے والی ذات جو بیٹھی ہے وہ تو محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی نظر کیمیا اثر ایسی تھی کہ نظر پڑی اور بندے بدل گئے. جو ظالم تھے وہ رحم دل بن گئے، جو قاتل تھے وہ محافظ بن گئے، جو ڈاکو اور لٹیرے تھے وہ پہرے دار بن گئے، جو جھوٹ بولنے والے تھے وہ بالکل صداقت کے پیکر بن گئے، جنہوں نے کبھی انصاف نہیں کیا تھا عدالت کے علمبردار بن گئے، جو لوگوں کی لڑکیوں کو چھیڑنے میں فخر سمجھتے تھے وہ حیا کے مجسمے بن گئے. وہاں تو نگاہ نبوت کا اتنا اثر تھا کہ نظر پڑی، ہاتھ میں ہاتھ ملا، زبان پہ کلمہ آیا، اور اگر 2-4 نمازیں نصیب ہو گئی تو سبحان اللہ. اب کے بعد پھر صحابہ کا دور آیا، وہ بھی سبحان اللہ خیر القرون کا زمانہ تھا.
پھر تابعین کا دور آیا، صحابہ نے میرے مدنی سرکار کو دیکھا تھا، اور تابعین نے ان دیکھنے والوں کو دیکھا تھا جنہوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے۔ ان کا بھی سلسلہ جو ہے بالکل تازہ تھا، جڑا ہوا تھا، یعنی ابھی وہ کرنٹ بجلی کا جو ہے وہ پوری رو دوڑ رہی تھی اسلام کی۔ تبا تابعین کا دور آیا، ہم ہٹتے گئے، ہم اس جنریٹر سے جو اسلام کا نور دینے والا تھا ہم دور ہوتے گئے، اور دور ہونے کے بعد چلو اگر آپ جنریٹر سے دور ہوں لیکن آپ کی کیبل مضبوط ہو تو پھر بھی ٹھیک ٹھاک لائٹ آ جاتی ہے، لیکن جب تارے کمزور ہو جائیں تو اب جناب پھر دیکھیں آپ نے بجلی جھٹکے کھاتی ہے، کبھی جلتی ہے، کبھی بجھتی ہے، کبھی اوور لوڈ ہوتی ہے، کبھی کم ہو جاتی ہے، اور کبھی زیادہ جھٹکا لگ گیا تو کیبل ہی جل گئی۔ اس طرح جب ہم اس مدینہ منورہ میں اس نور و ایمان کے اس مجسمے سے ہٹتے گئے، دور ہوتے گئے، تو ہمارا نور ایمان کمزور ہوتا گیا۔ اچھا، بعض لوگوں کی لائن صحیح جڑ گئی۔ آپ دیکھتے ہیں نا، ابھی بھی آپ اپنے گھر میں دیکھیں کہ اگر کسی اچھے کاریگر نے تار ڈالی ہو، ماشاءاللہ صحیح کیبل ڈالی ہوئی ہو، اور اس کا آگے اسٹیشن سے صحیح رابطہ کیا ہوا ہو، تو آپ دیکھیں گے کہ اس گھر میں تو بجلی ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہے، اور ساتھ والے گھر میں بجلی ہے نہیں، یا ہے تو آدھی وولٹیج آ رہی ہے۔ کہ اگر کسی ہمارے کاریگر سے بجلی ڈلوائی گئی ہو، ماشاءاللہ سبحان اللہ، کیونکہ ہمارے اکثر لوگ یہاں آ کے کاریگر بنتے ہیں، اللہ کی رحمت ہے جو اپنے گھر سے، کیوں دیکھو جو گھر میں لائق ہو بلا باہر کیوں آئے گا؟ اس کا دماغ خراب ہے، جس کو گھر میں روٹی ملتی ہو پاگل ہو گیا ہے۔ یہاں تو حضرت وہی آتا ہے جو گھر کا بھاگا ہوا، والدین کا نافرمان، بیوی بچوں کی پریشانیوں میں مبتلا، یا کسی نے کوئی جرم کیا، کسی نے پیسہ کھا گیا، کسی نے قرضہ دینا ہے، کسی کے پاس روٹی نہیں ہے، کسی کے پاس معاشرے کے اندر کوئی جرم ہو گیا، علاقے میں رہنے کے قابل نہ رہا، اس نے کہا نکلو اب عرب شریف جاؤ، وہیں اللہ پردے بھی ڈالے گا، کام شام بھی سیکھ جائیں گے، کیا فرق پڑتا ہے؟ گھر تو لوگوں کا جلنا ہے نا، ہمارا تھوڑا جلنا ہے۔ اصل مشہور ہے نا، ایک آدمی نے حج کے بعد جب عمرہ کی، اپنا حج کر لیا، کنکریاں وغیرہ مار لی، تو اب اس بیچارے نے سر منڈوانا تھا احرام کھولنے کے لیے، اس نے دیکھا کہ نئی لائن میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایک کے پاس چلا گیا کہ بھائی وہ میں نے احرام کھولنا، کہا ٹھیک ہے 5 ریال، بیٹھ گیا۔ اب جو اس طرح رکھا تو ماشاءاللہ سیدھا زخم۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا یار میں بھی تو یتیموں کے سر پہ سیکھا ہوا آدمی ہوں، میں کون سے پیچھے سے نئی کا کام کرتا تھا، میں نے بھی تو یہاں حاجیوں کے سر پہ سیکھا ہے، اس طرح لے کے بیٹھ گیا ہوں، چلو شام تک 100-200 بج جائے گا، اگر حاجی کی گردن کٹتی ہے کٹنے دو، ہمارا تو پیسہ بن رہا ہے نا۔ یہ ہمارا حال ہے، ورنہ یاد رکھو جو آدمی ایک اگر مدرس ہے، ایمانداری کی بات ہے، ہمیں اپنے مدرسوں کے لیے، ہمارے مدرسے دیہاتوں میں ہیں، شہروں میں نہیں ہیں، ہم دیہاتوں میں ہمیں 4-4 ہزار روپے پر بھی استاد نہیں ملتا، 4,000 روپے مہینے پر استاد نہیں ملتا۔ میں اپنے مدرسے کی بات کروں، اتنی چھوٹی سی دیہات، اتنی بستی ہے، صبح ہے، شہر وہی نہیں، ویسے ٹھیک ہے، یعنی کہ صبح ذرا اچھا ہو گیا، اللہ پاک رحمت فرمائے، کچھ دوستوں نے ہمت کی، سڑک بھی آ گئی، بجلی بھی آ گئی، یہ ہو گیا، لیکن ہے تو دیہات ہی نا جی، وہاں یعنی ہمیں قابل مدرس جو ہے، مکان ہم دیتے ہیں، کھانا ہم دیتے ہیں، رہائش ہم دیتے ہیں، اور پھر ان کے نخرے بھی برداشت کرتے ہیں، 4,000 روپے پر بھی استاد نہیں ملتا، منتیں کر رہے ہیں، منتیں۔ اب جس آدمی کو 4,000 5,000 روپے گھر میں ملے، رہائش ملے، کھانا ملے، اس کو کیا ضرورت ہے باہر نکلے گا؟ باہر تو وہی آئے گا نا ماشاءاللہ جس کو صرف فاتحہ آتی ہے، ایک سورت یاد ہے، نماز پڑھا سکتا ہے، آگے پیچھے فی امان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہے، کئی امام دیکھو آپ تجربہ کرو، نماز میں سجدے میں جائیں گے، پیچھے پیر اٹھائے ہوئے ہیں، نماز پڑھا ہے، اس کے اپنے پاؤں اٹھے ہوئے ہیں سجدے میں۔
اللہ اکبر. حالانکہ اتنی احتیاط ہوتی ہے، امام بننا آسان نہیں ہوتا کہ جو چاہے مصلی پہ کھڑا ہو جائے دوڑ کے. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے، ہمیں یاد ہے کہ ایک آدمی ہوتے تھے، مولوی رحمۃ اللہ مہاجر تھے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے. وہ اہل حدیث تھے، مولوی تھے، اور ایک ہی آدمی تھا بیچارہ ہماری بستی میں، بڑا نیک صالح آدمی تھا، اللہ اس کی قبر پہ رحمت فرما دے. تو اب ایک آدمی تھا صرف اہل حدیث، ایک. اہل حدیث علماء کے نزدیک یہ مسئلہ ہے کہ اگر وضو کے بعد آدمی کا ہاتھ اپنی بیوی کو بھی لگ جائے تو شفافے کے نزدیک بھی ان کے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے مس مرا سے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ انڈونیشی لوگ جو ہے نا ہاتھوں پر بھی دستانے چڑھاتے ہیں، پاؤں پر بھی جرابیں چڑھاتے ہیں، کہ کسی کو ہاتھ نہ لگ جائے. ہاتھ لگ گیا وضو ٹوٹ گیا، نماز بھی گئی، طواف بھی گیا، وہ کیا کرے غریب. تو اب جناب یہ ہوتا تھا، والد صاحب ہمیں یاد ہے، ہم چھوٹے تھے، وہ پگڑی باندھتے تھے. تو پگڑی جو ہے نا وہ عام طور پہ چارپائیاں ہوتی ہیں نا ہمارے دیہاتوں میں، چارپائیوں کے پائے پر ایسے اس کو رکھ دیتے تھے اور بیٹھ جاتے وضو کرتے کسی لکڑی کی چوکی پہ بیٹھ کے. جب وضو ختم ہوتا تو ہماری والدہ مرحومہ سے کہتے کہ پگڑی دے دو تاکہ میں سر پہ رکھ لوں، اور کہتے خیال کر کے دینا تمہارا ہاتھ نہ لگے، میرے پیچھے ایک آدمی ایسا ہے جس کا مسئلے کے مطابق نماز نہیں ہوگی. اتنی احتیاط کرتے تھے ایک مقتدی کے لیے کہ اس کی نماز میں کوئی فرق نہ آ جائے. اس کے مسلک پر تو وضو ٹوٹ جاتا ہے نا. اتنی احتیاط. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا مسلک ہے، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا مسلک ہے. اتنی احتیاط ہوتی تھی کہ بھئی میرے پیچھے نماز پڑھنے والا ایک مالکی آدمی ہے، ایک حنفی آدمی ہے، ایک شافعی آدمی ہے، ایک حنبلی آدمی ہے، اور مجھے اللہ نے امام بنایا ہے تو میں کم از کم علی المذاہب الاربع، چاروں مذاہب کی فقہ کو سامنے رکھوں تاکہ کسی کی نماز خراب نہ ہو جائے. اب دیکھو نا جی، ایک آدمی غسل کر رہا ہے، غسل کے بعد اس نے اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگا لیا تو بعض ائمہ کے نزدیک وضو ٹوٹ گیا. ان کے نزدیک مس ذکر جو ہے وہ ناقض الوضو ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ناقض الوضو نہیں ہے. اسی طرح اگر کسی آدمی کے نزدیک مثلا اس نے مسواک کیا یا کوئی اللہ معاف کرے چوٹ لگی اور خون تھوڑا سا بہہ گیا تو بعض ائمہ کے نزدیک وضو نہیں ٹوٹا. اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وضو ٹوٹ گیا. وہ فرماتے ہیں کہ اگر خون اپنی جگہ میں ہے، باہر نہیں نکلا، پھر تو وضو نہیں ٹوٹا، لیکن اپنی جگہ سے بہہ گیا ہے آگے تو پھر وضو ٹوٹ گیا. تو اب وہ نماز پڑھا رہا ہے اور اس کو اس مسئلے کا پتہ ہی نہ ہو تو وہ کیا کرے گا؟ تو اس لیے بدقسمتی یہ ہے، میں عرض کر رہا تھا کہ پہلے دور یہ تھا کہ جب تک میرے سرکار کا زمانہ تھا وہاں تو نظر کیمیا اثر ایسی تھی کہ حضور کی صحبت نصیب ہوئی اور ایک سیکنڈ نہیں لگا اور آدمی آسمانوں پہ پہنچ گیا، سب اصلاح ہو گئی. یعنی اس نے صرف کلمہ پڑھا، کہا اقررت بذالک، کہ حضور آپ نے جو کچھ فرمایا میں اقرار کرتا ہوں. اونٹنی سے گر گیا، مر گیا. حضور جلدی سے اترے، اس کی لاش کو لے کے گود میں بیٹھ گئے اور فرمایا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ جبریل جنت کے کھانے کھلا رہے. اور اتنے مقام کو اتنی دیر میں پہنچ گیا. یہ تو زمانہ تھا نا میرے مدنی پاک کا. پھر حضور کو دیکھنے والوں کا زمانہ تھا صحابہ کا، وہاں بھی وہ کرنٹ بھی اسی طرح تیزی میں تھا.
اسی طرح نور ایمان کی بجلی کی رو جو تھی وہ پوری طاقت سے دوڑ رہی تھی. پھر تابعین، تبع تابعین، پھر ہم جوں جوں دور ہٹتے گئے. جیسے میں نے عرض کیا کہ جنریٹر سے جتنا دور ہوتے جائیں گے اب بجلی کی روش اور پہنچ جو ہے کم ہوتی جائے گی، اور اگر کیبل درمیان میں ٹوٹ گئی تو بات ہی ختم ہو گئی اور بجھ گیا. یہی وجہ بنی ہے نا، ورنہ دیکھیں یاد رکھو کہ جتنے فرق ہیں، شیعہ ہیں، خوارج ہیں، معتزلہ ہیں، کرامیہ ہیں، قدریہ ہیں، جبریہ ہیں، یہ جتنے فرق ضالہ ہیں یہ سارے تو دین کی تلاش میں تھے. ان میں بڑے بڑے علم والے لوگ ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، بڑے بڑے ان میں محدث ہیں، مفسر ہیں، مورخ ہیں. ایسی ایسی عظیم کتابیں لکھی ہیں کہ انسان ان کتابوں کو پڑھ کے دنگ رہ جاتا ہے. لیکن وہ گمراہ کیوں ہو گئے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جیسے کسی نے پوچھا، جب آپ خوارج سے لڑائی کے لیے تیار ہو رہے تھے، آپ سے پوچھا گیا کہ یا علی یا امیر المؤمنین، کہ آپ جو ان سے لڑائی کے لیے جا رہے ہیں حل انہم کفار، یہ کافر ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا کہ نہیں، کافر تو نہیں. ہم من الکفر فروا، وہ تو کفر سے دوڑے ہیں، بھاگے ہیں. تو اس نے کہا حضرت پھر آپ جو لڑائی لڑے کافر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے پھر منافق ہوں گے. آپ نے فرمایا کہ نہیں، منافق بھی نہیں ہے، کیونکہ منافقوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ لا یذکرون اللہ الا قلیلا، کہ ان کے ذکر اللہ نہیں کرتے. وہؤلاء لسانہم رطب بذکر اللہ، اور یہ تو وہ لوگ ہیں جن کی زبان انہوں نے بغاوت کی. قاتلونا فقاتلناہم، انہوں نے ہمارے خلاف جب قتال کیا تو ہم نے ان کا قتال کیا. وہ وجہ کیا تھی؟ خوارج کیوں پٹڑی سے اتر گئے، روافض کیوں پٹڑی سے اتر گئے، معتزلہ کیوں پٹڑی سے اتر گئے؟ کہ وہ جو لائن نور ایمان کی، وہ بجلی کی رو آ رہی تھی، لائن کٹ گئی تو بس وہی گمراہ ہو گئے. وہ اسی میں گمراہ ہو گئے. ورنہ کون آدمی چاہتا ہے دنیا کے اندر کوئی آدمی ایمان سے کہو یہ چاہتا ہے کہ میں آگ میں جل جاؤں؟ تم اپنا پاؤں خود آگ میں ڈالو گے؟ جب تم پاؤں نہیں ڈالنا چاہتے ہو تو پورا بدن کیسے ڈالنا چاہو گے؟ تو کوئی یہودی، کوئی نصرانی، کوئی عیسائی، کوئی ہندو، کوئی سکھ، کوئی مندروں میں پڑا ہے، کوئی گرجے میں پڑا ہے، کوئی کلیسا میں پڑا ہے، کوئی کسی بھگوان کے آگے کھڑا ہے، کوئی بنتی پیش کر رہا ہے، کوئی بھجن گا رہا ہے، کوئی پھول ڈال رہا ہے. ان سب کا مقصد تو یہ ہے کہ ہمیں کامیابی ملے. وہ یہ نہیں چاہتے کہ ہم جہنم میں چلے جائیں. اگر ان کو پتا ہو نا کہ بھی اس بت کے پوجنے میں اور اس کے اندر پھول وول چڑھانے میں، اس کے اندر ہمیں قربانیاں دینے میں جہنم ملے گی تو سارے اٹھا کے باہر نہ پھینک دیں. جن جن کو پتا لگتا کہ وہ بت پھینکتے نہیں گئے. نہیں نا، ایک صحابی سے کسی نے پوچھا کہ تم اسلام کیسے لے آئے؟ اس نے کہا میں نے دیکھا کہ میرا خدا جو ہے رکھا ہوا ہے صحرا میں، اور اس جنگل کی ایک لومڑی جو ہے اس کے سر پہ پیشاب کر رہی ہے. تو میں نے جب دیکھا مجھے اسی وقت مسئلہ سمجھ آ گیا کہ رب یبول الطالبان علی راسہ، کہ یہ بھی خدا ہے جس کے سر پہ لومڑی پیشاب کر رہی ہے. مجھے مسئلہ سمجھ آ گیا. اسی وقت میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں جا کے حضور کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے اسلام لے آؤں. بس سمجھ آ گئی بات، یہ جھوٹا خدا ہے جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا پیشاب سے، تو میری کیا حفاظت کرے گا؟ مجھے سمجھ آ گیا تو بس ٹھیک ہو گیا. اسی طرح دیکھو نا جی، جب تک یہ آنکھوں پہ پردے پڑے رہتے ہیں، کتنے مسلمان ہیں حضرت داتا صاحب کی مزار پہ کھڑے ہیں ہاتھ بند. حضرت میں نے زندگی میں ایک دفعہ ہندوستان کا سفر کیا تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ، اصل میں تو وہاں ساتھ میں تبلیغ والوں کا مرکز تھا، تو میں نے کہا وہاں جا کے کسی عالم کی خدمت میں چلو. ہم تبلیغ میں تو کبھی نہیں گئے، نہ ہم نے چلے لگائے، نہ 3 دن نہ 7 دن. چلو کسی اچھے بندے کی زیارت کر کے دعا ہی لے لیں. وہاں جا کے ہم نے جب دعا کرائی، دعا کرانے کے بعد واپس آئے تو میں نے کہا بھی ایک بزرگ کی مزار سے گزر رہے ہیں، فاتحہ بھی پڑھ لیں.
تو ہمارے ساتھ کافی سارے الحمدللہ علماء تھے. مولانا رضوان القاسمی صاحب جو سبیل السلام کے ماشاءاللہ بہت بڑے علماء میں ہیں, بہت بڑا عظیم ادارہ انہوں نے حیدرآباد میں بنایا ہے, ماشاءاللہ دیکھنے والا مدرسہ ہے. تو وہ بھی تھے اور بھی ساتھی تھے. تو ہم نے کہا چلو اب وہاں گئے, یقین فرمائیں اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا ہاتھ باندھ کے لوگ ایسے کھڑے ہیں کہ اتنی ادب سے میں نے کعبے کے آگے بھی لوگوں کو کھڑے ہوئے نہیں دیکھا. ہاتھ باندھے ہوئے کھڑے ہیں, کوئی طواف کر رہا ہے, کوئی کھڑا ہے, کوئی جناب پڑا ہوا ہے سجدے میں, کہیں قوالی ہو رہی ہے, کہیں کچھ ہو رہا ہے. اور راستے میں پھر وہ گلی ہے تنگ سی, اس میں چھوٹے چھوٹے کمرے بنے ہوئے ہیں, وہاں جناب ہماری برادری بیٹھی ہوئی ہے. پیر اور مولوی کوئی طویل چلا رہا ہے, پیسے بٹور رہا ہے, کوئی جن نکال رہا ہے, کوئی بھوت نکال رہا ہے, کوئی پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہے. اب بڑی رونق میلہ. میں نے کہا دیکھو بھی اپنی برادری بیٹھی ہے. یہ اللہ کا شکر ہے کہ میں اکثر باہر جاتا ہوں نا, پھر میں کپڑے شپڑے اپنے وہی اپنا جٹوں والے کپڑے سلوار کبھی پہن لیجیے, کوئی پہچانتا نہیں, اس میں الحمدللہ فائدہ ہو جاتا ہے. ان کپڑوں میں وہ پکڑ لیتے ہیں, وہ سے آ گیا, وہ کسی سے آ گیا, فلانا آ گیا, فلانا آ گیا. تو اس میں دو نقصان ہیں. واقف مل گیا تو عزت کر لے گا, اور اگر دوسرا کوئی مل گیا انشاءاللہ تو اگلے پچھلے بدلے بھی لے لے گا. اب اکیلا جو آدمی پھنس جائے تو لوہے کے بنے ہوئے تو ہم بھی نہیں ہیں نا. تو اس طرح یہ ہے, وہ کوئی سوچتا ہی نہیں, کوئی بہت زیادہ زور لگا کے غور کرے, کہتے یار یہ بندہ دیکھا تھا کہیں, اب اتنی دیر میں ہم نکل گئے بس. اس کو کیا پتا یہ بندہ وہی تھا. اچھا کہیں پوچھ لیتے ہیں جی وہ مولوی صاحب جو حرم میں پڑھاتے ہیں آپ کے بھائی ہیں؟ میں نے کہا ہاں جی ٹھیک ہے بھائی. اب حرم میں جو پڑھاتے ہیں ہمارے بھائی نہیں, جو بھی پڑھاتے ہیں ہمارے لیے تو بھائی ہیں, اس لیے چپ کر گیا. تو زیادہ تفصیل میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ جی وہ جو حرم شریف میں پڑھاتے ہیں وہ آپ کے بھائی؟ میں ہاں جی بالکل, جو حرم میں پڑھاتے ہیں سب میرے بھائی. اچھا اچھا ماشاءاللہ, اچھا ہمارے سلام کہہ رہے, ٹھیک ہے پہنچا دیں, فکر نہ کرو, سلام تمہارے پہنچ گئے. وہ حرام تھا کیسے پہنچ گیا؟ ابھی پہنچ تو گئے, مجھے تو سلام دے رہا ہے نا. فکر نہ کرو پہنچ گئے سلام تمہارے. تو یہ ہوتا اصل وجہ کیا یاد رکھو. پہلے کیا تھا کہ جیسے مثلا علماء دیوبند تھے, کیا تھا کہ وہاں جو آدمی دورہ حدیث پڑھتے تھے ان کو پھر بزرگوں کی خدمت میں بھیجا جاتا کہ بھئی علم تم نے پڑھ لیا, اب جا کے ذرا کچھ بندے بھی بنو. علم تم نے پڑھ لیا, مولوی تو تم بن گئے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن مولوی سیدھا بڑا مشکل ہوتا ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا یہ تبلیغی والے کوئی مولوی جو ہے نا اس کو کہتے ہیں 7 چلے لگاؤ. عام جٹ جائے تو کہتے ہیں 3 چلے میں کام ہو جاتا ہے, لیکن مولوی جائے تو کہتے ہیں تم 7 لگاؤ. میں نے پوچھا یار مولویوں پر کیوں عذاب؟ انہوں نے کہا جی مولوی کا جو اندر انا ہے نا, وہ علم کی اکڑ, وہ جلدی مرتی نہیں. تو قدم قدم پہ خود لڑتا ہے, مولوی ہوا نا, تو اس کو تو سیدھا کرتے 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 اتنا وقت لگ جاتا ہے کہ اس کی مولویت والی خوب مرے تو سیدھا ہو. تو اب جناب یہ ہوتا تھا کہ وہ جاتے تھے, حضرت گنگوہی کے پاس چلے گئے, کوئی حضرت تھانوی کے پاس چلے گئے, کوئی حضرت مدنی کے پاس چلے گئے رحمت اللہ علیہم, کوئی حضرت رائے پوری کے ہاں چلے گئے. وہاں انہوں نے ان کا نماز, روزہ, سنت کے مطابق اٹھنا, بیٹھنا, چلنا, پھرنا, تہجد, اشراق, اوابین, ذکر اللہ, تلاوت کلام پاک, ایک ترتیب سے ان کا 3-4 مہینے میں رگڑا نکالتے تھے وہ ٹھیک ٹھاک. پھر دیکھتے تھے کہ ٹھیک ہو گیا تو ٹھیک, نہیں تو بھئی 1 مہینہ اور لگاؤ. اب جب وہ ٹھیک ہو جاتے تھے پھر کہتے تھے بیٹا اب جا کے دین کا کام کر. وہ لوگ جب باہر آتے تھے تو انہوں نے پھر دین کا کام کیا. وہ بات رہی نہیں, اب صرف علم ہے حلق تک یا زبان تک, نیچے ہمارے نہیں اترا تو تمہارے کیسے اتاروں. خدا آخر کوئی حکمت تو ہے کہ اللہ اپنے نبی کا فیصلہ تو پہلے فرما دیتے ہیں لیکن نبوت 40 سال کے بعد دیتے ہیں. کوئی وجہ تو تھی. اور پھر قرآن نے پورا نصاب بیان کیا ہے کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اللہ نے فرمایا میرے مدنی اب ساری رات یا آدھی رات یا 2 حصے رات کے ذکر کرو, میرا قرآن پڑھو, جاگو. کیوں؟
انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اب ہم آپ پر جو چیز اتاریں گے وہ تبلیغ کا، توحید کا، ان مسائل کا بوجھ اتنا ہے کہ ان کو اٹھانے کے لیے پہلے خود کے اندر استعداد ہونی ضروری ہے۔ اب جب نبی کامل ہو گئے پھر حکم ملا یا ایھا المدثر قم فانذر، اب میرے نبی آپ کی ہر لحاظ سے تکمیل ہوگی، اب آپ اٹھیں، ڈرائیں، کھڑے ہو جائیں میدان میں۔ پھر جب نبی کھڑے ہوئے دیکھا دنیا کی کوئی طاقت ان کا مقابلہ کر سکی؟ یہ وجہ ہوتی تھی، اس لیے یہ امتحان آئے۔ روزہ کیوں آیا؟ بندے کا امتحان ہو جائے کہ بھئی کھانا موجود ہے، کمرہ بند ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، فرج شربتوں کا بھرا ہوا ہے، لیکن بندہ کہتا ہے بھئی میں روزے سے ہوں، میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میں نہیں ہاتھ لگا۔ نوجوان بیوی ہے، خوبصورت بیوی ہے، انسان جوان ہے، شہوانیت اپنے عروج پہ ہے، شہوانی گھوڑا دوڑنے کے لیے تیار ہے، اب بیوی ہے بیچاری انکار بھی نہیں کر سکتے، لیکن کہتے ہیں نہیں میں روزے کے ساتھ۔ اپنی بیوی سے کہتے ہیں دیکھو میری طبیعت خراب، تم دوسرے کمرے میں چلی جاؤ، کیوں؟ تاکہ میں اس روزے کو نہ توڑ سکوں۔ اب جب روزے کی تربیت مکمل ہو جاتی ہے آگے پھر حج کے مہینے شروع ہو جاتے ہیں، شوال، ذی القعدہ، ذی الحج، پھر حج کے ساتھ رگڑا لگتا ہے۔ اب جناب جب حج کے مہینے ختم ہوئے پھر ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تازہ ہو گئی کہ اب نیا سال شروع ہو گیا، اور ہر دن حدیث میں آتا ہے کہ جب سورج نکلتا ہے منادی آواز دیتا ہے کہ انا خلق جدید وغدن علیک شہید، کہ اے ابن آدم میں آج نیا دن طلوع ہوا ہوں، اور آج کے دن میں جو کچھ تم کرو گے کل قیامت میں تمہارے اوپر میں گواہی دوں گا۔ باقاعدہ دن آواز دیتا ہے کہ انا خلق جدید وغدن علیک شہید فعمل فی الخیر، میرے اندر کچھ تو اچھے کام کر لے تاکہ تیری گواہی میں دوں، تو کوئی تو تیرا اچھا کام ہو جائے۔ اور کہتا ہے کہ ان مزیت لم ترنی، اگر میں گزر گیا پھر ساری زندگی تم کبھی مجھے نہیں دیکھ سکو گے، جو دن گزر گیا وہ گزر گیا، پھر تو تمہیں میں ملوں گا نہیں۔ پھر رات آتی ہے، وہ آواز لگاتی ہے کہ اے بندے جو تو میرے اندر رات کرے گا میں تجھ پہ گواہی دوں گی، کم از کم رات ختم ہونے کے وقت کوئی نیکی کا کام کر لے تاکہ تیری رات نیکی پہ ختم ہو۔ تہجد کی 2 رکعت پڑھ لے، سنت 2 پڑھ لے، فرض پڑھ لے، تاکہ تیری رکعت جو ہے تیری آخری رات کا حصہ جو ہے وہ عبادت و اطاعت میں گزر جائے۔ اگر کوئی گناہ بھی ہوا ہے تو وہ نیکی کفارہ بن جائے، تیرے گناہوں کو دھولنے کا سبب اور ذریعہ بن جائے، کیونکہ ہر چیز نے کل کو شہادت دینی ہے تو اللہ بندوں کو آزماتے ہیں۔ جیسے طالوت کی فوج کو آزمایا کہ نہر آ گئی سب نہر پہ ٹوٹ پڑے، اسی طرح آج امت محمد کی آزمائش ہے کہ سب نہریں بہ رہی ہیں، دولت کی نہریں بہ رہی ہیں، عیاشی کی نہریں بہ رہی ہیں، فحاشی کی نہریں بہ رہی ہیں، بے حیائی کی نہریں بہ رہی ہیں، نافرمانی کی نہریں بہ رہی ہیں، اور جو ان سے بچ کے نکل گیا وہی اپنا ایمان بچا گیا، اور جو ان میں ڈوب گیا ڈوب گیا۔ اس لیے ہر چیز میں اللہ نے ہمارے لیے امتحان رکھا ہے کہ کیا تم امتحان میں پورے اترتے ہو یا امتحان میں پورے نہیں اترتے ہو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ان کو بتا دو کہ فمن شرب منہ، اگر پی لیا تو بس ختم ہو گئے، اور جب باہر گئے اچھا جب پی لیا وہ تو گئے نہیں، جو بچ گئے کہنے کہ جی ہم تو تھوڑے ہیں، انہیں کہا مت ڈرو، تھوڑے بڑے کی کوئی بات نہیں، کیوں کہ مدد کس کے ہاتھ میں ہے؟ جس یہی مسلمانوں کو یقین ہو گیا نا بوسنیا کے مسئلے بھی حل ہو جائیں گے، کشمیر بھی حل ہو جائے گا، کہ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، کہ مدد کوئی نہیں کر سکتا مگر اللہ تبارک و تعالی۔ اس لیے خدا فرماتا ہے میرے بندے تو کتنا بھٹک گیا، اَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا۔ اللہ فرماتا ہے ظالمو تم کافروں کے پاس جا کے عزت ڈھونڈتے ہو کہ یہ میرے ساتھ ہو گیا تو میں کامیاب،
یہ میری مدد پہ آ گیا تو میں کامیاب. فرمایا عزت میرے ہاتھ میں ہے، میں چاہوں تو ان ملکوں کو بھی ختم کر دوں، چاہوں تو ان کی عزت کو بھی ملیا میٹ کر دوں. تم عزت کے متلاشی بنتے ہو تو پھر میرے دروازے پہ آؤ. فرمایا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین. انہوں نے کہا کتنی تھوڑی جماعتیں ہیں، اللہ ان کو بڑی بڑی جماعتوں پہ غالب کر دیتی ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں. دعا کر اللہ ہمیں بھی صابرین میں بنائیں اور اللہ ہمارے احوال کو درست فرما دیں. کہتے جی اگر میں کیسٹ سن رہا ہوں، مثلا کیسٹ پہ تلاوت قرآن پاک سن رہا تھا تو اس میں آیت آ جائے سجدہ سہو کی، تو وہ سجدہ ضروری نہیں ہوتا، یا آدمی خود پڑھے یا کسی انسان سے سنے. اچھا میرا ایک بھائی ہے بنگلہ دیش میں ہے، بیمار ہے، اللہ شفا کاملہ عطا فرمائے، طالب العلم ہے بیچارہ. دعا کریں جتنے بھی بیمار ہیں اللہ سب کی بیماریاں دور فرما دے، اللہ جسمانی نفسانی روحانی سب بیماریاں دور فرما دے. اگر کسی مرد نے اپنی بیوی کو 2 طلاق دی لیکن بعد میں رجوع کر لیا تو ٹھیک ہو گیا، لیکن یہ 2 طلاق اس کا حق ختم ہو گیا. اب اگر خدا نہ خواستہ اس نے جھگڑے کے بعد بیوی کو طلاق دی تو پھر 3 شمار ہو جائیں گے. یہ نہیں ہے کہ یہ 2 ختم ہو جائیں گے. ہاں بس وہی مسئلہ آ گیا جو آگے آپ نے لکھا ہے. کہتے جی ہمارے ملک میں لوگ جو قتل ہوتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے باقاعدہ پولیس ان کا پوسٹ مارٹم کرواتی ہے، ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں، وہ چیر پھاڑ کرتے ہیں. اس کا شریعت میں کیا حکم ہے؟ شریعت میں یہ جائز نہیں ہے، الا مجبوراً، اضطرار، کوئی مجبوری ہے، کوئی ایسے حالات ہیں. ہمارے یہاں تو چونکہ انگریز کا قانون ہے نا جی، تو انگریز نے قانون ایسا بنا دیا ہے کہ کسی حال میں بھی آدمی نہیں بچتا، کہ جو بھی 302 کا مقدمہ ہو جائے، جائز ہے ناجائز ہے صحیح ہے غلط ہے، اور چوٹ لگی ہے زخم آیا ہے بس پوسٹ مارٹم کرو. بھئی جب زخم موجود ہے سامنے ہے پھر پوسٹ مارٹم کر کے چیر پھاڑ کرو، ڈاکٹر بتائے کہ ضرب کہاں لگی تھی، کتنا گہری تھی، کہاں تھی، اس سے مرا نہیں مرا. یہ سب گورکھ دھندا ہے. پتہ ہے اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ بڑے پیسے والے ڈاکٹر کو مل جاتے ہیں، وہ ایک لفظ ادھر ادھر کر دے مقدمہ گیا. غریب مل نہیں سکتا. اچھا غریب آدمی کے لیے اگر کسی بڑے آدمی کی انگلی پر ایسے چاقو سے تھوڑا سا لکیر بھی آ جائے نا، لکھ دیں گے جی ہڈی کٹ گئی ہے، فوراً 325 کا پرچہ ہو جائے گا. اور ماشاءاللہ ڈاکٹر بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، یہاں ایک دھاگا لگا دیتے ہیں اور ادھر سے ایکس رے لے لیتے ہیں. ایکس رے میں آئے گا نا کٹا ہوا ہے، یہاں ایک دھاگا رکھ لو، ایکس رے کرا کے دیکھ لو. کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کسی آدمی کی چابی لٹک رہی تھی نا، ڈاکٹر لکھ دیا اس کے پیٹ میں لوہا ہے، چابی جو اس جیب میں تھی وہ کیا کرے، اس نے تو دیکھا نہیں. ماشاءاللہ بڑے سمجھدار ہے، ہماری برادری ہے، ہمیں پتا ہے کتنا یہ سمجھدار ہوتے ہیں، اللہ کا فضل ہے. ایسے آپ نے سنا ہوگا کہ آپریشن کیا تو اب اپنا کینچی اندر رہ گئی. کیوں بھائی؟ مقصد ہے کہ پیشہ ہے نا جی، بس وہ بکرا جیسے دیکھتا ہے نا، اب مشینیں یہاں لگی ہوئی ہیں، ایک جگہ گردن کٹتی ہے، ایک جگہ چمڑی کھلتی ہے، ایک جگہ ٹانگ کٹتی ہے. اب تو یہ ہو گیا ہے نا، ایسے لائن میں کھڑے ہوتے ہیں، بس آدمی جا رہا ہے وہ کاٹتا چلا جا رہا ہے. اب اس کو پتہ نہیں پچھلے نے کیا کیا، پچھلے کو پتہ نہیں اگلا کیا کرے گا، تاکہ زیادہ سے زیادہ آپریشن نکل جائیں اور ہم پیسے کما سکیں. جیسے کپڑا سیتے ہیں نا جی، اس کے ذمہ بازو بنانا ہے، اس کے ذمہ کالر لگانا ہے، اس کے ذمہ جیب لگانی ہے، اس کے ذمہ، اسی طرح بندے کو نمبر وار بھیجتے جاتے ہیں. بس آخر میں پہنچا، اللہ نے بچانا تو بچ گیا، تو انشاءاللہ پہنچ گیا جہاں پہنچنا تھا. کیونکہ پہلے والے کا دوسرے کو پتہ نہیں، دوسرے والے کا پہلے کو پتہ نہیں کہ اس نے کیا کیا اور اس نے کیا کیا، اس نے تو اپنا بٹن دبانا ہے نا. تو بہرحال یہ انسان کی بڑی بے حرمتی ہے، الا کوئی اضطرار کی کیفیت ہو کہ بھئی حل نہیں ہو رہا، کہ بندہ چوٹ سے مرا ہے یا بندہ ویسے مرا ہے یا زہر دیا گیا ہے یا نہیں دیا گیا ہے. اب اگر اس کے بغیر کوئی حل نہیں بچا، پھر اضطرار کی حالت میں تو جواز نکلتا ہے
ورنہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر قبرستان میں بھی مردے کو لے جا رہے ہو تو اس کی چارپائی آرام سے لے جاؤ، فرمایا جیسے زندہ کو تکلیف ہوتی ہے اسی طرح مردہ کو تکلیف ہوتی ہے۔ ایک آدمی نے غصے میں اپنی بیوی کو 3 طلاق دیا تو غصے میں ہی دے گا، محبت میں کبھی کوئی دیتا ہے؟ اور یہ 3 طلاق کا مسئلہ جو ہے نا حنفیوں کے نزدیک بڑا سخت ہے، حنفیوں سے تو پوچھا ہی نہ کرو، بڑا سخت ہے، وہ تو 3 کو 3 کہتے، لیکن بہتر یہ ہے کہ تم دارالافتاء سے رجوع کر کے فتویٰ حاصل کرو۔ جب مقتدی امام کی اقتداء میں ہوتا ہے تو اس کو امام کے پیچھے وہی افعال کرنے چاہیے جو امام کرے، یعنی جب یہاں آئے حنبلی بن جائے، جب سوڈان میں جائے مالکی بن جائے، جب مصر میں جائے شافعی بن، یہ خیال ہے آپ کا؟ ماشاء اللہ۔ اچھا اگر امام داڑھی مڈاتا ہو پھر؟ عجیب آدمی، جو امام کرے تم وہی کرو، کیوں بھائی؟ امام کی اقتداء اسی میں ہے جس میں اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے، ہم کون ہیں اپنی طرف سے قصے بنانے والے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا کبر فکبروا، جب امام اللہ اکبر کہے تو تم اللہ اکبر کہو، جب امام فرمایا رکوع میں جائے تو تم رکوع میں جاؤ، جب سجدہ کرے تو تم سجدہ کرو، فرمایا جب وہ پڑھے تو تم چپ کرو، اور فرمایا جب وہ غیر المغضوب علیہم والضالین کہے تو تم آمین کہو، اور فرمایا جب وہ سلام پھیرے تو تم سلام پھیرو۔ تو جن چیزوں کا ہمیں اللہ کے نبی نے حکم دیا ہم کرتے ہیں، یہ کوئی عقل تھوڑا ہے کہ جیسا امام ہو اب تم ہمارے وہاں پاکستان میں چلے جاؤ گے تو حنفی بن جاؤ گے۔ میں مولوی حق نواز مرحوم کے لیے حج کرنا چاہتا ہوں، اللہ توفیق دے، وہ شہید ہیں اور بہت بڑے ان کی قربانیاں ہیں، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ انہوں نے دین کے لیے صحابہ کی محبت میں بڑی قربانیاں دی ہیں جو اس صدی میں کوئی نہیں دے سکتا، یعنی یہ واقعہ ہے۔ ایک ہے باتیں کرنا، ایک ہے قربانی دینا، اور شخص نے مارے کھائیں، جیلوں میں الٹے لٹکائے گئے، اللہ معاف کرے کئی دن تک بند کوٹھڑیوں میں ڈالے گئے، رسے ڈال کے انہیں کیا جرم کیا تھا؟ وہ صدیق کی محبت کا نام لیتا اور کسی کا ڈاکہ مارا تھا بیچارہ، ان کو شہید کیا گیا۔ بالکل اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، جتنی آپ دعائیں کریں ان کے لیے کم ہیں۔ ایک زکام کی وجہ سے پردہ نہیں رہتا اور آپ نے سخت جواب دیا تھا، بھئی جب سوال سخت ہو تو جواب تو سخت ہوگا نا میرے بھائی، اگر لوا سخت ہو تو چوٹ سخت مارنی پڑتی ہے، تم لوا مارو تو میں آگے مٹی کے ساتھ کیسے جواب دوں؟ اب ایک عورت یہ کہے کہ زکام ہو جائے پردہ نہیں ہوتا، یعنی اللہ کے حکم کو زکام کے لیے، زکام ہو جائے گھر سے نہ نکلے، بس گھر میں ریسٹ کرے، پردہ بھی ہو گیا، تکلیف بھی نہ رہی، اسے باہر نکلنے کی ضرورت کیا پڑ گئی؟ جب اتنے بہانے بنا کے تم اللہ کے قرآن کو بدلو، تمہیں اس عورت کی بات تو سخت نہیں لگی، میرا جواب تمہیں سخت لگا۔ کچھ تو سوچو کہ ایک عورت صرف زکام کا بہانہ بنا کر اللہ کے قرآن سے نکلنا چاہتی ہے۔ قرآن کہتا ہے پردہ کرو، نبی فرماتے ہیں پردہ کرو، بیبیاں فرماتی ہیں ہم عمرے میں، احرام میں، حج میں بھی اگر کوئی مرد سامنے آتے نظر آتے تھے تو صدلنا علی وجوہنا، ہم اپنے چہروں پہ پردہ ڈال لیتی تھی، انہوں نے حج میں بھی پردہ نہیں چھوڑا۔ اور ایک عورت کہتی تھی مجھے چونکہ زکام ہے اور تکلیف ہوتی ہے اس لیے منہ کھلا رکھنا میرے لیے ضروری ہے، تو اس کا جواب پھر اسی زبان میں دیا جائے گا جو زبان وہ سمجھتی ہو۔ اور یاد رکھو یہ نہیں ہوتا، کبھی کبھی جو ہے نا جی، کبھی زہر بھی کرتا ہے کار تریاقی۔ کبھی دیکھا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبروں نے بھی ایسے ایسے سخت جواب دیے ہیں کہ آپ سنیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ ایک آدمی نے جب بت کی بات کی تو کہا کہ ہم جاؤ تم اپنے بت کی شرمگاہ کو چاٹو، یہ نرم جواب ہے۔ اس لیے بہرحال یہ تو سوال کا جواب ہوتا ہے، جیسا سوال ویسا جواب انشاءاللہ۔ میرے والد بیمار ہیں، اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔
کہتے ہیں جی جو لوگ یہاں کھاتے پیتے ہیں ان سے رشتہ داریاں نبھاتے ہیں جو بینک میں کام کرتے ہیں، بھی بینک میں کام کرنے والے کے پاس کھانا حرام نہیں، شریعت کا وہ اپنے وقت کا پیسہ لیتا ہے، وہ اپنی مزدوری کا عوض لیتا ہے، لیکن فقہا نے یہ لکھا ہے کہ جو لوگ بینک میں ملازم ہیں وہ کوشش کریں متبادل جگہ نوکری ڈھونڈنے کی، جب ان کو دوسری جگہ نوکری مل جائے تو اس کو چھوڑ دیں۔ اگر کسی نے ان کے پاس روٹی کھا لی تو وہ حرام نہیں ہو جاتی کہ وہ ہمیں حرام تھوڑا کھلا رہا ہے، وہ تو اپنے اس عوض لے رہا ہے تنخواہ کا، وہ کوئی سود تھوڑا لے رہا ہے بیچارہ۔ جی جو لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تو ان کے وسیلے سے دعا مانگ سکتے ہیں۔ ایک پھر بھی ہمیں غلط فہمی ہو سکتی، حدیث مبارک ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب جب قحط پڑی تو عباس ابن عبد المطلب کو لے گئے اور فرمایا اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا وانا نتوسل الیک بام نبینا فاسقنا قال فیسقونا۔ حدیث مبارک صحیح ہے کہ حضرت عمر نے عرض کیا کہ اللہ ہم تیرے نبی کا وسیلہ پکڑتے تھے اور آج ہم آپ کے چچا کا وسیلہ پکڑ کے دعا کرتے ہیں، تو یہ تو مسئلہ واضح ہے نا کہ جب تک حضور دنیا میں موجود تھے تو ہم حضور کے وسیلے سے دعا، یعنی حضور کو کہتے تھے ہمارے لیے دعا کریں، یہ تھا وسیلہ۔ اب حضور کی چونکہ وفات ہو گئی تو وفات کے بعد بھی اگر وسیلہ ضروری ہوتا تو پھر چچے کو لے جانے کی ضرورت کیا تھی؟ پھر تو کہتے ہیں اب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، آپ کی قبر مبارک سے، آپ کے روضہ مبارک سے وسیلہ پکڑتے ہیں۔ یہی تو حضرت عمر نے مسئلہ سمجھایا کہ حیات میں دوست کے ساتھ وسیلہ پکڑا جا سکتا ہے لیکن وفات کے بعد وسیلہ نہیں پکڑا جا سکتا۔ اگر پکڑنا جائز ہوتا تو حضور کے روضے پہ کھڑے ہو کے آپ کا چچا حضور سے کوئی زیادہ تو شان نہیں رکھتے نا۔ تو یہ تو مطلب سمجھا ہے کہ انا کنا نتوسل بنبینا، ہم اپنے نبی سے وسیلہ پکڑتے تھے، حضور سے کہتے تھے، دعا فرماتے تھے، بارش آ جاتی تھی۔ اللہ اب حضور تو وفات فرما گئے، اب ہم حضور کے چچا کے ساتھ وسیلہ پکڑ رہے ہیں، تو حضرت عباس نے دعا کی اور اللہ نے پھر بارش عطا فرمائی۔ یہ وسیلہ جائز ہے کہ زندہ ایک دوسرے سے کہیں کہ آپ میرے لیے دعا کریں، آپ کہیں تو میرے لیے دعا کرو، اس میں تو کوئی جھگڑا ہے نہیں۔ یہ مجھے نہیں پتا بھئی آپ نے انگریزی میں لکھا ہے، میں سمجھوں گا نہیں تو پھر جواب غلط ہو جائے گا۔ مجھے عمرے کا ویزا 15 دن کا ملا ہے تو بیوی کو 15 دن سے زیادہ میں رکوا سکتا ہوں؟ 15 دن کا سنا ہے میں نے، قانون کا پتہ اللہ کو ہے۔ کہتے ہیں کہ 100 ریال فیس دینے کے بعد وہ 15 دن اور بڑھا دیتے ہیں، اللہ عالم۔ ایک آدمی کا آپریشن ہونے والا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، اللہ سب کو شفا عطا فرمائے۔ میرے ساتھ جو کمرے میں ساتھی رہتے ہیں وہ ٹی وی پہ فلمیں دیکھتے ہیں، میں اب کمرہ چھوڑنا چاہتا ہوں، تنخواہ بھی کم ہے اور میرا اللہ مدد کرے گا، آپ نیت کر لیں اللہ پاک مدد کریں گے۔ اللہ پاک پھر یہ امتحان تو آتا ہے، تھوڑا بہت رگڑا تو لگتا ہے نا، تھوڑا سا امتحان تو آتا ہے، لیکن جب امتحان سے آدمی گزر جائے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے کہ جو مجھ سے ڈر کے کوئی آدمی قدم اٹھاتا ہے اس کے لیے پھر میں رزق کے رستے خود پیدا کرتا ہوں۔ اللہ کو مانتے ہیں مگر ہمارے پیر بھی ہوتے ہیں، تو چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے ہمارے لیے دعا کرو۔ ہاں پیر زندہ ہے اور پیر بھی ہے، نماز بھی پڑھتا ہو، پیر نماز ہی نہ پڑھتا ہو تمہارا دعا کرنے کا کیا فائدہ؟ بے نمازی بھی اللہ کا پیارا ہوتا ہے۔ تو اگر وہ واقعا صحیح معنوں میں مرشد ہے اس سے دعا کرائیں، بالکل۔ 35 سال سے ہمارے گھر میں ایک دشمن ہے، رشتہ دار ہے، وہ جادو کرتا ہے، ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ بہرحال اللہ سے دعا کریں اور آپ جو ہے سورت فاتحہ اور اس کے بعد سورت جو بقرہ کی ابتدائی آیات اور سورت البقرہ کی آخری آیات، اسی طرح آخری صورتیں پڑھ کے دم کیا کریں، آیت الکرسی، اور اللہ پاک دفع کریں گے۔ دعا کے لیے قبلے کی طرف ہونا شرط ہے یا نہیں؟ کوئی شرط نہیں، جیسے بھی ہو دعا اللہ سنتے ہیں، لیکن ہو تو زیادہ افضل ہے۔ نمازی کے سامنے منہ کر کے بیٹھے نہ بیٹھیں، اس لیے کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ اس کو سیدھے کر رہا ہے۔
اگر غیرت کے اندر کسی بندے کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے، یہ پوچھا نہیں کرتے غیرت والے. جس کو غیرت ہوتی ہے وہ کر جاتا ہے اور اس کے بعد پھر اللہ پہ چھوڑتا ہے. وہ مسئلہ پوچھنے آئے گا تو غیرت رہے گی. غیرت کا ٹیکہ تو ہے نہیں کہ مولوی سے مسئلہ پوچھے گا، وہ انجیکشن بھی غیرت کا واپسی پہ لگا دے گا ساتھ کہ جاتے جاتے اثر کر جائے. جب گناہ کی حالت میں کسی نے دیکھا غیرت ہے آ گئی، اس کے بعد برداشت نہیں ہوتی. غیرت سب سے زیادہ، حضور نے فرمایا کہ سب سے زیادہ میں غیور ہوں اور اللہ سب سے زیادہ غیرت والے ہیں. باقی 2 رکعتیں امام کے ساتھ رہ جائیں تو کھڑے ہو کے پوری کریں بس. میرا لڑکا 8 سال کا ہے، لڑکی 4 سال کی ہے، ہم غریب تھے، ان کا عقیقہ ادا کر سکے، کوئی بات نہیں. غریب ہے تو کوئی بات نہیں، عقیقہ کرنا سنت ہے، پیسہ ہے تو کرو، نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. میرے سسرال والے بات چیت میں مجھے ہندو کہتے ہیں یا سکھ کہتے ہیں، تو ان کے کہنے سے تم نہ ہندو بنتے ہو نہ سکھ بنتے ہو. ویسے جو آدمی کسی دوسرے کو بلا وجہ کافر کہے تو وہ خود اسی پر لوٹتا ہے کلمہ. عمدن کسی کو آدمی قتل کرے تو وہ اس کو امام بنائے نہ بنائے. گٹے سے کپڑا شلوار کتنے، یعنی گٹے سے اوپر ہو بس جائز ہے. اب کتنی اوپر ہو، اگر نصف پنڈلی پہ ہو تو سبحان اللہ، وہ تو زیادہ مسنون ہے. عصر کی نماز کے بعد اگر ہم نے طواف کے 2 رکعت پڑھنے ہیں حنفی مسلک پہ، مغرب کے بعد پڑھیں، اور یہاں کے ائمہ کے نزدیک حرم میں ہر وقت جائز ہے. میری ایک گھر والی سے 15 بچے ہیں، اچھے ہیں ماشاءاللہ، میں بچوں کا بند کر دوں؟ کیوں بند کر دیں؟ اللہ دے رہا ہے تو شکر کرو. اس سے پوچھو نا کہ جن کے نہیں ہیں، جن کے پاس ایک بچہ بھی نہیں ہے نا، ان سے جا کے پوچھو، ان سے پوچھو کہ بچہ اولاد کتنی نعمت ہے. پتہ ہے اللہ ایک میں سے کسی کو عالم بنا دے، تیری تو قبر بھی بن گئی، اجر بھی بن گیا. اگر 15 میں ایک بھی کوئی اچھا نکل آیا تیری قبر پر دعا مانگنے والا تیرے لیے، تو بس تیری تو بن گئی نا آخرت. کیوں بچے بند کرتے ہو؟ جب بیوی بھی برداشت کر رہی ہے، تم بھی کر رہے ہو، تو کیا تکلیف ہے؟ ہاں اگر کوئی ڈاکٹر کہے کہ اب بیوی کو نقصان ہوگا تو پھر بند کرانا جو ہے عارضی طور پہ جائز ہے، مستقل نہیں. میں اپنے والدین سے علیحدہ رہ سکتا ہوں، بالکل علیحدہ رہ سکتے ہیں، لیکن والدین کی فرما برداری اور اطاعت ضروری ہے، ساتھ رہنا ضروری نہیں ہوتا. مقصد ہے کہ ہاں اگر وہ بوڑھے ہیں، ان کو خدمت کی ضرورت ہے، تم بیوی کی خدمت کے لیے علیحدہ ہو رہے ہو. والدین بیچارے بوڑھے ہو گئے، اب ضرورت ہے کہ ان کی اولاد ان کے سامنے رہے، ان کو اٹھائے بٹھائے کھلائے خدمت کرے، مرنا سکون پہنچ جائے. اب تم کہتے جی اب بوڑھے ہو گئے، اب ہم اپنے علیحدہ ہو جائیں، خام خواہ وقت کھانستے رہتے ہیں، ہمیں تکلیف ہوتی ہے. تو ایسی نالائق اولاد کو بس اللہ ہدایت. اگر بینک سے مجھے منافع ملے، وہ رقم لے کر میں بوسنیا یا کشمیر والوں کو دے دو، ثواب کی نیت نہ کرو لیکن دے دو. پتہ نہیں جزیز مجھے پتہ نہیں آپ نے کیا لکھا ہے.